والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. آج سے 3 صدیاں قبل، 300 سال پہلے، ہندوستان کے مردم خیز علاقہ دوآبا کے ایک قصبہ کاندھلا میں حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ، ایک متبحر عالم دین جن کے علم و فضل کا ہندوستان کے گوشے گوشے پر اثر پڑا اور فیض پہنچا، تشریف لائے، اس قصبے میں آباد ہوئے اور ان کی نسل اور ان کے خاندان کا سلسلہ بڑھتا رہا اور 3 صدیوں کے بعد تقریباً اس قصبے میں اسی خاندان کی شاخیں اور اسی کے ذیلی خاندان آباد ہیں۔ قریب زمانے میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، جو بڑے عالم دین تھے، محقق تھے، علاقے کے قاضی تھے اور مسلمانوں کے مقبول اور محبوب پیر طریقت بھی تھے۔ پورے علاقے پر ان کا اثر تھا اور مسلمان ان سے وابستہ تھے۔ ان کے مسائل، ان کے اختلافات، ان کے درمیانی مسائل سب ان کے ہاں حل ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قبولیت سے نوازا تھا۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء، محدثین، مفسرین، فقہا، دعات اسلام اس خانوادے سے وجود میں آئے اور دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہیں تو ذرے کو آفتاب بنا دیں، وہ چاہیں تو قطرے کو سمندر بنا دیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کی توفیق کو اور اس کے مرتبے کو دیکھ کر خوش ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کسی کو تکلیف اور دکھ ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جس کو جو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جو عطا فرمانا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ عورتوں کے لیے جتنی وہ کوشش کریں ان کا حصہ ہے، مردوں کے لیے جتنی وہ دین میں محنت کریں ان کا حصہ ہے۔ تم ایک دوسرے کو دیکھ کے جلو نہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بڑی بڑی شخصیتوں کو اللہ نے ایک چھوٹے سے قصبے سے وجود بخشا، جنہوں نے آفاق پر اپنا اثر ڈالا۔ بڑے بڑے شہروں سے بھی وہ کام نہیں ہوا
جو ایک چھوٹے سے قصبے سے اللہ نے لوگوں کو کھڑا کر کے کام لیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ بندوں کا کمال نہیں ہے۔ لیکن ایک انصاف پسند آدمی کو، ایک باغیرت آدمی کو کبھی بھی حق کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ آیت قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہی آیت گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے خطبے میں ایک مسلم کنٹری کی ہر مسجد میں پڑھی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور یہ کہہ کر بجائے قول سدید کے، بجائے حق بات کرنے کے، وہ باتیں کہی گئی ہیں جو تاریخ میں 100% جھوٹ پر مبنی۔ تو آیت تو پڑھی سچ بولنے کی اور خطبہ دیا جھوٹ پر، 100% جھوٹ پر مبنی، اور ایک جگہ نہیں ہزاروں ممبروں سے یہ بات کہی گئی۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور توفیق مانگتے ہیں کہ اس قدر بھی مجبور جب ہو جائے گا عالم دین، محراب و ممبر کا وارث حکمرانوں سے، بادشاہوں سے اس قدر مجبور ہو جائے گا کہ وہ قرآن کی آیت میں سچائی کا حکم سنا کر جھوٹ بولے، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے سے کفر اٹھے گا تو اسلام کہاں باقی رہے گا، اور کہاں سے ہم امید و توقع کر سکتے ہیں کہ اسلام باقی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر کو غلط معلومات پہنچی ہوگی، ہم تعبیر کر سکتے ہیں، حسن ظن کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تحقیق ان کو اس نتیجے پہ پہنچائی ہوگی، لیکن اس کا نام تحقیق ہے کہ دنیا کے اندر کام کرنے والی ایک عظیم الشان جماعت جس میں ہزاروں علماء ہیں اور جس کو لاکھوں علماء موحدین کی تائید حاصل ہے، آپ اس کے بارے میں تحقیق کس چیز کا نام ہے بھائی دنیا میں؟ اگر اس کو تحقیق کہیں گے تو پھر تحقیق تو موضوع مذاق ہے، اس پر ہنسا جا سکتا ہے، تف کیا جا سکتا ہے، اس کو تحقیق تو نہیں کہتے۔ تحقیق تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی تاریخ سے مدد لے۔ اگر ماضی کی چیز ہے، اگر آنکھوں کے سامنے ہے، تو جو لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کی بات سنی جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کے بارے میں سب لوگوں کے تاثرات لیے جائیں، اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ خیر، ان کے عمل سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسی خان وادے سے معزز، علم پرور، قرآن و حدیث کا خادم اور اصلاح و تربیت کا نگہبان، اسی خاندان سے اللہ رب العزت نے حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وجود بخشا۔ ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب تھے، اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی تھے، جو امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، بڑے عالم تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت بڑے بھائی نے کی، انہوں نے پڑھایا لکھایا، اور پھر یہ مظاہرالعلوم سہارنپور میں مدرس بنے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، اور صحت کی ناسازی کی وجہ سے بڑی مشکلوں سے، بڑی مشقتوں سے علم حاصل کیا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ علم کے خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، تب جا کر ایک عالم ربانی بنے، اور ایک مدرسے میں، بڑے جامعہ میں دینی تعلیم کے مدرس و معلم بنے، اس کی خدمت میں لگے رہے۔ دلی کے قریب ایک
قوم آباد تھی، میو قوم کہلاتی ہے تاریخ، بہت جفا کش، سخت مزاج، انتہائی جاہل، اور نہ مسلمان نہ کافر، مذبذبین بین ذالک، آدھے مسلمان آدھے کافر، ہو تو نہیں سکتا ایسا، لیکن ان کی اپنی تہذیب ایسی تھی، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے اور اپنے کو مسلمان کہتے تھے۔ اس قوم سے اطراف و اکناف کے تمام حکومتیں بیزار تھیں، جس زمانے میں راجہ مہاراجے تھے وہ بھی بیزار تھے۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت جو ایک طاقتور حکومت رہی ہے، یہ بھی ان لوگوں سے بیزار تھی، اس لیے یہ پسماندہ تھے، ان کی جانب کسی حکومت کو توجہ نہیں تھی۔ اس پسماندگی کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا اور جہالت کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے نیک بندے بنانا چاہا، اللہ پاک نے ان کی اصلاح کا ارادہ فرمایا، اور یہ جتنے گئے گزرے جاہل تھے اتنے ہی زیادہ متقی پرہیزگار لوگ پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اتنی گئی گزری قوم جس پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، جہالت کا وہ حال جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے والوں کا حال تھا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ مکے پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ان سے کون بھیڑے بھائی، ان کے اخلاق، ان کی جگہ، ان کی خوریزیاں، ان کے فسادات، کوئی بھی اس میں دخل دینا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ نے وہیں سے امام الانبیاء کو کھڑا کیا، اور وہی قوم جو دنیا میں سب سے حقیر و ذلیل سمجھی گئی تھی، اس دنیا میں وہ عزت پائی کہ فرشتے بھی ان سے نیچے آئے عزت و مرتبہ۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے اس میو قوم کو بدلنا چاہا، اس کو موحد بنانا چاہا، اس کو ایمان کے رنگ میں رنگنا چاہا، ان کے اندر اسلامی شعار کو وجود بخشنا چاہا اللہ نے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی کو بھی استعمال کر لے سکتا ہے۔ حدیث میں تو ہے کہ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاسِقِ، اللہ چاہے تو کسی بے دین سے بھی اس دین کو زندہ کرا دے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کسی نیک بندے کو بھی ان کی ہدایت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے کسی ایک بندے نے جو کوئی سورسز و وسائل نہیں رکھتا تھا، ایک دو نہیں، 100,000 نہیں، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب اس امت میں اللہ نے بنایا۔ نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس امت کے افراد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے لاکھوں کی ہدایت کا سامان فرمایا۔ یہ کاندھلا کے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ دلی کی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب ایک مسجد کے امام تھے۔ اسی مسجد میں قیام تھا، وہاں سے قریب ایک رئیس مالدار مسلمان کا محل تھا۔ ان کے بچوں کے استاذ کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور اس مسجد میں قیام تھا، اسی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، اسی مسجد میں رہتے تھے۔ چونکہ پختہ مسجد تھی اس لیے وہاں کے محاورے کے مطابق بنگلے والی مسجد کہلاتی تھی۔ اس پختہ مسجد میں ان کا قیام تھا، آنے جانے والوں کو دین سکھاتے سمجھاتے رہتے تھے۔ میواتیوں کے دلی میں اپنے حاجات اور ضروریات کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا، تو
تو یہ خاندان آتے جاتے ان میں جو نماز پڑھتے وہ مسجد کو آتے، مولانا کے عقیدت مند بنے، ان کی عزت کرنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے. ان کے ذریعے اس قوم کے حالات کا ان کو پتہ چلا کہ اتنی نکمی اور جاہل قوم یہاں پر بستی ہے. ان کے درمیان مسجدیں نہیں ہیں، اور جو ہیں تو ویران ہیں. ان کو اپنے بھینسوں سے، مواشی سے اور اپنے کھیتی باڑی سے زیادہ کسی چیز سے تعلق نہیں. یہ عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں اور شب برات شب قدر منا لیتے ہیں، اور دیوالی، ہولی اور دسہرہ یہ بھی سب منا لیتے ہیں. لباس بھی کچھ ہندوانہ ہے، مسلمانوں کی شناخت بھی نہیں، پہچان بھی نہیں کہ دیکھ کے کوئی کہیں یہ قوم بھی مسلمان ہوگی. پگڑی وگڑی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، داڑھی تو ہندو بھی رکھتے تھے اس زمانے میں، اس لیے اس سے تو پہچانے نہیں جا سکتے تھے. جب حضرت کو پتا چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک قوم ہے، مومن ہے نسلی اعتبار سے، لیکن حالت یہ ہے کہ کفار کی طرح جی رہی ہے اور اسی طرح زندگی گزار رہی ہے. ایک عالم ہونے کے ناطے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کے ناطے، ان کی امت کی یہ حالت ان کے لیے تکلیف دہ بنی. انہوں نے وہاں جانا شروع کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کی، کچھ سمجھاتے بجھاتے، نصیحت کرتے، اکا دکا کسی کو فائدہ ہوتا اور تھوڑا سا مختصر سا، کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ان کے عقیدت مند ہو جاتے اور انہیں اپنا بڑا بزرگ ماننے لگتے. اتنا تو کم سے کم ہوا. پھر مولانا کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی عالم تھے. وہ گئے اپنے ابا کی جگہ پہ، اس مسجد کو سنبھالا، وہاں پھر میوات کو بھی سنبھالا، اس پر بھی محنت اپنی جاری رکھی. جب وہ بیمار ہوئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھایا کرتے تھے. وہاں سے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، عظیم محدث ہیں، ابو داؤد شریف کے شارح ہیں، بذل المجہود 10 ضخیم جلدوں میں عربی میں حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. یہ کتاب مدینے میں مکمل ہوئی. مدینے کے بڑے بڑے علماء کو بلا کر دعوت دے کر اس کتاب کی تکمیل کی خوشی منائی آپ نے. اور اس وقت علماء نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، ایک ہندوستانی خالص عربی میں ایسی عظیم حدیث کی خدمت کر سکتا ہے. ان کے مرید تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اپنے شیخ سے اجازت لی کہ بھائی بیمار ہیں، میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے چھٹی لو، مدرسے سے چھٹی لے کے چلے جائیے. چلے گئے، سال بھر اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرتے رہے، ان کی جگہ نماز پڑھاتے رہے. بہت سارے لوگ ان سے متعارف ہو گئے، آنے جانے والے لوگ ان سے وابستہ ہو گئے. پھر ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. مولانا الیاس صاحب اب واپس ان کی تدفین کے بعد مدرسے کو آ جانا چاہتے تھے، لیکن میواتیوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب آپ ہی یہاں پر ہمارے امام ہوں گے اور ہمارے معلم ہوں گے اور ہماری تربیت کریں گے. تو مولانا نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کہیں پڑھاتا ہوں، چھٹی لے کے آیا ہوں، میں جاؤں گا اور میں وہاں پر درخواست کروں گا، اگر ہمارے بڑے ہماری اجازت دے دیں گے تو ہم آ جائیں گے یہاں پر. ان لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، ہم لوگ جا کے پرمیشن لے کے آتے ہیں. حضرت نے دیکھا یہ جاہل قوم ہے، جا کر بڑوں بزرگوں کی بے ادبی بدتمیزی کرے گی، اس لیے حضرت نے فرمایا نہیں ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا، میں خود ہی پوچھوں گا جا کر. خود گئے، حالات سامنے رکھے. حضرت نے فرمایا استعفیٰ دے کر وہیں جا کر خدمت کر لیجیے مسلمانوں کی. مدرسے کو استعفیٰ دیا اور اس مسجد میں آ کر امام ہو گئے اور اس قوم کو اپنا ٹارگیٹ بنایا، نشانہ بنایا کہ اس قوم پر محنت کرنی.
اور جگہ تو لوگوں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ شعور ہے، یہاں تو مسلمانوں کو شعور بھی نہیں ہے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا. تو اس پر محنت کرنی ہے. زمین سنگلاخ ہے، سخت ہے، خطرناک ہے، لوگ نہایت جاہل ہیں، لیکن بھائی مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. ایسے لوگوں پر محنت کرنا ہی تو عزیمت اور حوصلے کا کام. ایسے لوگوں کو اپنے لیے میدان بنانا بلند نصیبہ لوگوں کے نصیبے کا کام ہوتا ہے. حضرت نے ان کو ہی اپنا میدان بنایا، مکتب قائم کیے، جگہ جگہ مسجدوں میں مدرسے کھولے، قرآن مجید کی تعلیم کی، اس کے خرچے دیتے تھے. فرمایا تھا ایک خط میں ہے حضرت کے کہ 100 مکتب کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جگہ جگہ مکتب کھولو، میں دوں گا خرچہ اس کا. تو جگہ جگہ مکاتب اس زمانے میں قرآن کے مدرسوں کو کہتے تھے، آج کل گھنٹے بھر کے مدرسے کو کہتے ہیں، اس زمانے میں قرآن کے مدرسوں کو مکاتب کہتے تھے. تو قرآن کریم کی تعلیم اور حفظ کے مدرسے قائم کیے. ایک جلسے میں گئے ختم قرآن کے، تو بچوں کو دیکھا کہ کپڑے وپڑے وہی ہندوانی ہیں اور حافظ قرآن ہے، نماز نہ روزہ. اب مکتب چل رہا تھا، پڑھایا بچوں کو، پڑھے، مگر جو کلچر تھا وہ کلچر ویسے ہی تھا سب. حضرت نے سوچا کہ یا اللہ یہ حافظ کیا دین زندہ کریں گے، اور ان حافظوں سے ان خاندانوں کی کیا اصلاح ہوگی. میرا مقصد تو یہ تھا کہ مدرسے میں بچے حافظ عالم بنیں گے تو اپنے قوم کی ہدایت کا سامان بنیں گے اور ان لوگوں کی اصلاح و تربیت کا. تو حضرت نے ابھی اس کی طرف توجہ کم کی اور اس طرف توجہ کی کہ ان کے بڑے کیسے سدھر جائیں، یہ بڑوں کو درست کرو. اس لیے کہ بڑے ایسے ہی رہیں گے تو چھوٹوں پر کتنی بھی محنت کی جائے وہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے ان کے ماں باپ پر محنت کو اپنا مقصود بنایا، بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی. پھرتے تھے، گھومتے تھے، سمجھاتے تھے، وہاں سے بلا کے لاتے تھے، خود چلے جاتے تھے. معمولی کوئی دیہاتی اپنے گاؤں میں، اپنے کھیت میں بھی دعوت دیتا، اس کی دعوت قبول کر کے فوری چلے جاتے تھے، اس حرص میں کہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور پھر اس کو دین سمجھاؤں گا اور اس کے لیے کوشش کروں گا کہ وہ نمازی بن جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کا شرک ختم ہو جائے. اس کے لیے گاؤں سے گاؤں کوئی بلا کے لے جائے، پیدل جانا پڑے، پگ ڈنڈیوں میں سے جا کر، کھیتوں میں سے گزر کے جا کر ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، محنت کرتے تھے. اس محنت کا ان کو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ضدی قوم کی ضد بھی سامنے تھی اور ان ضد سے، ان کے ٹھاکروں سے اور ان کے چودھریوں سے پریشان بھی تھے. حضرت کام کرتے اسی فکر میں، اسی غم میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. اب بہت دن تک مقیم رہے، روز مسجد نبوی شریف میں جا کے روتے تھے، رات رات بھر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجیے، اس قوم کی ہدایت کا کوئی رستہ نکالیے. آپ کے بندے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مگر مشرکوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کیجیے اللہ پاک. اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، روتے تھے. غم کا یہ حال تھا کہ مورخین لکھتے ہیں، مستند محقق مورخین لکھتے ہیں کہ گھلتے گھلتے صحت خراب ہو گئی تھی، اسی غم میں گھلتے تھے ہمیشہ. ایک دن خواب سو گئے مدینہ منورہ میں، تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم جاؤ واپس اپنے وطن، اللہ تم سے کام لے گا. یہ فرماتے ہوئے سنا. طریقہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، حالات سے تو پریشان تھے، جو کر سکتے تھے کر چکے تھے، اب ہتھیار ڈال دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا تھا. لیکن یہ خوشخبری ملی کہ اللہ کام لیں گے، اسی امید پہ واپس آ گئے. وہاں سے واپس آ کر کے پھر اپنے ان لوگوں پہ محنت شروع کی، دن رات جانا، ملنا، سمجھانا. ایک ترکیب اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالی اور وہ ترکیب یہ تھی کہ یہ لوگ اصل دین کا ماحول دیکھے ہی نہیں،
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیسا ہوتا ہے، دیندار لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، انہوں نے تو دیکھا نہیں صدیوں سے۔ اب ہم ان کو تقریر کرتے ہیں تو تھیوری سے کیا بات سمجھ میں آئے گی، تقریروں سے کیا سمجھ میں آئے گا ان کو نمونے ہونے چاہیے ان کے سامنے۔ جب یہ ماحول کو دیکھیں گے، نمونے ان کے سامنے آئیں گے، اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی ماحول، تب ان کی دل میں بات آئے گی کہ بھئی اسلامی ماحول بنانا چاہیے اور اسلامی اعمال زندہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ پاک نے یہ ترکیب ان کے ذہن میں ڈالی کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ بندوں کو سمجھا کر میوات سے باہر نکالا جائے، اور دو آبے کا علاقہ جو پورا اس زمانے میں شمالی ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ اہل اللہ کی آماج گاہ رہا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین، علماء، محدثین، مفسرین، مجاہدین گزرے ہیں وہاں۔ اس علاقے میں ماحول تھا، مسجدیں آباد تھی، وہاں خانقاہیں تھیں، وہاں مدارس تھے، وہاں پڑھنا پڑھانا چلتا تھا، وہاں واعظ و نصیحت چلتی تھی، ان علاقوں میں یہ دین سرگرم تھا۔ تو یہاں سے لوگوں کو جمع کرنا اور اس علاقے میں بھیجنا، اور اس علاقے میں ان کو مسجدوں میں ٹھہرا کر وہاں کا ماحول دکھانا۔ دیکھو مسجد والا ماحول ایسا ہوتا ہے، مسجدیں ایسے آباد ہوتی ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، مکتب قائم ہوتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بڑے پڑھاتے ہیں، اور سب کو دیکھو کیسے ہیں دیندار اور سنت کا اتباع کرنا۔ تو ان کو لے جا کے مسجدوں میں ٹھہرا کے ماحول دکھاتے تھے، اور وہاں سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر ان ماحولوں میں سے پہلے سے دینی ماحول سیکھے ہوئے لوگوں کو، علماء اور اللہ والوں کے تربیت یافتہ لوگوں کو، ان کو سمجھا بجھا کر ان کی جماعت نکال کے لا کے میوات میں ٹھہراتے تھے مسجدوں میں، کہ ماحول تک ان کو پہنچائیں اور جو نہیں جا سکتے ان تک ماحول کو لا کے پہنچائیں۔ یہ دین دارانہ ماحول دکھانے کے لیے ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا اور ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پر پہنچایا۔ یہ ایک امت کے غم میں سوچی گئی تدبیر ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں۔ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے ایک اللہ کا بندہ دن رات ایک کر رہا ہے، ہڈیاں سوکھ رہی ہیں اس کی ان کے پیچھے، بچپن سے بیمار آدمی، بچپن سے بیمار رہے ہو، عمر ساری بیماریوں میں گزری، لیکن ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی اجڑ اور اتنی جاہل قوم کی ہدایت ایمان کا حوصلہ تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ اسے لے کر یہ تدبیر بھی اللہ نے دل میں ڈالی، اور یہ تدبیر عملی درجے میں نہایت سیدھی سادی، آسان اور مفید ثابت ہے۔ جب یہ لوگ جا کے اس ماحول کو دیکھے تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ اکبر، ہم اپنے کو کیسا مسلمان سمجھ رہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے مسلمان۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم لوگوں کو جا کر اپنے محلوں میں اسلام کی محنت کرنی چاہیے، دین کی محنت کرنی چاہیے، اسلام کو زندہ کرنا چاہیے۔ ایسا ماحول ہمارے ہاں بھی ہونا۔ یہ کتنا نورانی ماحول ہے، یہ کتنا اچھا ماحول ہے۔ یہاں لوگ امام کی اتباع کرتے ہیں، علماء سے پوچھ کے زندگی گزارتے ہیں، حلال و حرام و جائز ناجائز کا احساس ہے ان کو، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ توحید ہے کہ شرک ہے، ایمان ہے کہ کفر ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ تدبیر جو اللہ نے دل میں ڈالی بڑی مؤثر اور کارگر تدبیر ثابت ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بس اسی طرح خود سے شروع ہو گیا اپنے آپ۔ اور جب مولانا نے یہ دیکھا کہ صاحب اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے میواتی جیسے قوم کو جن کی ہدایت سے حکومتیں عاجز ہو چکی تھیں، حکومتیں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، علماء محنت کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے، ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اور جس چیز سے نفع ہو رہا تھا تو اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ ایک ہدایت کے طالب کو جب ہدایت کا یہ راستہ آسان نظر آیا، بہتر دکھا، مناسب دکھا،
اور شریعت و سنت میں کوئی اس سے ٹکراؤ نہیں ہے. یہ محنت ہے، جائز محنت ہے اور بڑی اچھی محنت ہے. اس لیے انہوں نے اس کی فضیلت بتائی، ان کو ادھر کیا، ان کو ادھر کیا. جب یہ کارگر نکلا فارمولا تو انہوں نے یہ دوسری طرف بھی شروع کر دیا کہ بھئی یہیں میوات اور دوآبا مظفر نگر ڈسٹرکٹ، میوات اور یہ مظفر نگر، بس یہی آنا جانا نہ ہو. جب اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فکریں لے کر یہاں سے لوگ دوسرے علاقوں میں بھی جائیں، جہاں جہاں جہالت ہے، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں اہل اللہ نہیں ہے، جہاں کا ماحول اب تک دین سے دور ہے، جہاں اب تک لوگ دین سے غافل ہیں، تو بھائی وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ لوگ وہاں جائیں، وہ لوگ یہاں آئیں، ادھر سے ادھر جائیں، ادھر سے ادھر آئیں، اور دیکھیں اچھے ماحولوں میں جا کر، مسجد والے ماحول میں ان کے وقت گزرے. مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ممبر نبی کے اسٹیج ہے ہدایت دینے کا. ایک بات آپ ایک اسٹیج سے بولیے جہاں پر 1000 علماء ہوں اور لاکھ سامعین ہوں، وہ اثر نہیں ہو سکتا جو بات ممبر پہ کھڑے ہو کے بولنے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبی کا اسٹیج ہے. یہاں سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ کہیں سے نہیں. پھر مسجد میں آدمی گناہ سے بچتا ہے، مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. احادیث صحیحہ کے مطابق فرشتوں والے ماحول میں ان کی برکتیں، ان کی نورانیت، اللہ کے گھر کی نسبت، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والے، خدا تعالیٰ سے بھیک مانگنے والے، ان لوگوں کی برکت ہوتی ہے، اس ماحول میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو ٹھہرانے کی جگہ مسجد کو بنایا کہ بھئی اللہ کے گھر سے نکلو، اللہ کے گھر میں جاؤ. دوسروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم کمانے نہیں آئے، ہم کھانے نہیں آئے، ہم کھلانے نہیں آئے، ہم دوستیاں کرنے نہیں آئے، ہم کوئی کام کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. اللہ کے گھر سے اٹھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، اور اللہ کے بندوں سے کہو کہ بھائی جیسے ہم آپ تک آئے ہیں آپ ہمارے تک آئیے. ہم نے کچھ فکر یہاں آ کے ظاہر کی ہے اپنی اور تمہاری، تم یہاں سے جا کر کسی اور کی فکر ظاہر کرو. اور اس کی ترکیب یہ ہوئی کہ شہروں سے قصبوں میں جائیں، اور قصبوں سے اٹھا کر قریوں میں بھیجیں، اور قریوں سے دیہاتوں کے اندر بھیجیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا چلتا رہا. ایک تجربہ تھا، اچھا تجربہ تھا، برکت سامنے آئی. کوئی طریق مقصود نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت سے لازم اور واجب نہ ہو، لیکن جو طریق تجربے میں اچھا ثابت ہو جائے اور کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو تو اس طریق کو استعمال کر کے کام کرنا کوئی بدعت ہے؟ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بدعت ہے. ارے بھائی طریقے تو اپنی سمجھ سے ہی نکالے جاتے ہیں، اور وہ طریقے اتنی شرط ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی شریعت میں ایسا کرنا منع ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جائیں اور لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں دوسری جگہ بھیجیں. اگر ایسا ہو تو لوگوں کا جا کے خانقاہ میں تربیت پانا بھی بدعت ہے، لوگوں کا جا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا بھی بدعت ہے، اس لیے کہ یہ سب طریقے نبی کے زمانے میں تو تھے. تو کوئی نہیں کہتا جس کو علم ہو. جاہل کچھ بھی بولے، جاہل کے بولنے کا اعتبار کیا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی سمجھ والا نہیں کہتا، عقل والا بھی نہیں کہتا کہ بھائی اگر امت کی ہدایت کے لیے کوئی طریقے سے اچھا نتیجہ نکل رہا ہو اور وہ طریقہ گناہ نہ ہو، نیکی ہو، جائز ہو، مباح ہو، تو اس طریقے میں کیا حرج ہے. اس لیے کسی عالم نے ہندوستان میں اس محنت کی مخالفت نہیں. جو لوگ ان کے نظریے کے قائل نہیں تھے، یعنی فکری اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر بڑا مؤثر کام کیا اور اس کی بڑی اپنی زبان قلم سے تعریف کی اور کہا کہ ہاں بھائی یہ کام تو واقعی بڑا مؤثر کام ہوا، اس سے بڑی بڑی تبدیلی آئی ہندوستانی مسلمانوں کے اندر. یہ وہ وقت تھا کہ تبھی ملک آزاد ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ تبھی ملک تقسیم ہوا، یہ وہ وقت تھا جب ملک کے مسلم حکمرانوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا، مٹایا گیا. مسلمانوں میں یاس اور نا امیدی اور مسلمانوں کے اندر نامرادی پیدا ہو گئی. لوگ ہجرت کر کے بھاگ جا رہے تھے جن کو ایمان و یقین نہیں تھا، اور جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مجبور تھے، پیسہ نہیں تھا، جا نہیں سکتے تھے کہیں، وہ غریب اپنے آپ کو
دل بدل کے لیے اور مذہب چھوڑ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ارتداد ہو رہا تھا جاہلوں میں، کمزور لوگوں میں، راجستھان کی سرحدوں میں، پنجاب پورا کا پورا، اب پہاڑی علاقے نینی تال کے، اور سب جدھر دیکھو مسلمان اسلام چھوڑ کے ہندو بن رہے تھے، اس ڈر کے مارے کہ اگر اب بھی ہم مسلمان رہے تو ہمیں مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ اور مظالم بھی ہوئے، آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ہمت ہارنے والے ہمت ہار رہے۔ ایسے وقت میں ایک تحریک ایک کمزور، بیمار، ضعیف، بوڑھے بندے کے ذریعے اللہ نے شروع کرا کر کے پورے ہندوستان کے مشرق و مغرب میں آج جن کو اس سے الرجی ہے، ان کے باپ داداؤں کے بھی یہاں پر مضبوطی سے قائم رہنے کا سبب اللہ نے اس تحریک کو بنایا۔ ہمارے علماء کرام نے ایک تعلیمی تحریک چلائی، ایک تبلیغی تحریک چلائی۔ یہ دو تحریکیں اس وقت اگر آپ تاریخ پڑھو تو ہندوستان میں مسلمان کی جو بدترین کیفیت تھی، آج بھی ہم ملک میں اتنی بدترین صورتحال نہیں ہے۔ جان کو پناہ نہیں تھی، ایسی بدترین صورتحال تھی۔ ایسی بدترین صورتحال میں اگر اللہ کے غیبی نظام سے بندوں کا کمال تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کرنے والا اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہندوستان میں جو دو نظام چلے، ایک دینی تعلیمی نظام، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد آج سے تقریباً 170 برس میں ایک نظام قائم کر کے اس کی شاخیں ملک میں پھیلائیں تاکہ قرآن کی حفاظت کی جائے، ورنہ یہ ملک تو قرآن کو بھی مٹانے کے لیے تیار ہے۔ احادیث کی حفاظت کی جائے، حضور علیہ السلام کی وراثت علم، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر آپ تعصب سے کام نہ لیں، تاریخ کو سادگی کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان علماء کی، ان خرقہ پوشوں کی، ان بوریا نشینوں کی یہ تدبیر وقت کے فرعونوں کے غرور خاک میں ملا۔ ہندوستان مرتد نہیں ہو سکا، جو ہو گئے تھے بھولے پن میں ان کو بھی واپس اسلام میں لایا گیا۔ یہ ایک تبلیغی تحریک اور ایک تعلیمی تحریک، یہ دو تحریکیں ہیں۔ اس کو آپ کسی جماعت، کسی نظریے اور اپنے کسی بھی خیال سے اوپر اٹھ کر تاریخ کی روشنی میں دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسی قربانیاں دینے کے بعد اس ملک میں ہندوستانوں کو اتنے مضبوط صورتحال میں لایا گیا ہے کہ آج چپے چپے میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، حفاظ کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، علماء لاکھوں ہیں۔ مسجدوں میں پہلے جاہل نماز پڑھاتے تھے، اب بہترین قاری نماز پڑھاتا ہے۔ مسجدوں میں خطیب نہیں تھے، رٹی رٹائی باتیں کہی جاتی تھیں، اب بہترین مقررین امت کو خطاب کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی حقیقت بتاتے ہیں، عقیدوں پر روشنی ڈالتے ہیں، اسلامی سماج کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سارا نظام چلایا، یہ چل پڑا، اور اللہ کو جس سے کام لینا تھا اللہ پاک نے لے لیا، یہ کام ہو گیا۔ اب کام سے، کام کے طریقوں سے، کام کی شخصیتوں سے کسی کو حقیقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف سے یہ امت کبھی خالی نہیں رہی۔ ایسے اختلاف صحابہ میں تھے، اختلاف آگے بڑھ کر تابعین میں تھے، ائمہ مجتہدین میں تھے، اور کسی بھی مسلک کے عالم کو لے لو، اس ایک مسلک کے اندر بھی سوچ کا اختلاف، فکر کا اختلاف، دلائل کا اختلاف، اور اس کے اندر عالم کا کام ہی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کے غلط ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو مراکز ہوتے ہیں جن کا کام نظر رکھنا ہوتا ہے امت کی دین کی محنتوں کے اوپر، وہ اگر غلطی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کام کو غلط کہتے ہیں، غلطی کو درست کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
بھئی یہ غلطی ہے، جزوی چیز ہے، جزوی طور پر اس کو صحیح کر لیجئے، اس کو درست کر لیجئے، یہ خامی بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے تنقید کا مقصد۔ اور جو کام ہے، کام کا جو حصہ امت کے لیے ہدایت کا سبب آج بھی ہے، تو کون عالم اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ جو زندگی ہے، جو تازگی ہے، گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، میں پھرتا رہتا ہوں بڑے بڑے شہروں سے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک، گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، اگر لوگوں میں کچھ شعور ہے مسجد کو جانے کا، نماز پڑھنے کا، دین کا، تو ہو سکتا ہے گزشتہ 10-15 سال میں کچھ اور لوگ بھی دعویٰ کریں کہ ہماری بھی محنتوں کا دخل ہے، لیکن 15-20 سال پہلے سوائے ان دیوانوں کی محنت کے اور کس کی محنت کا دخل تھا؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ اپنے بستر اپنے سر پہ اٹھا کر، اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھ کر، کسی سے مانگے بغیر، بلکہ ابتدائی زمانے میں تو دعوتیں تب قبول کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی کسی کی دعوت بھی مت قبول کرو، اس سے مرعوب ہونا پڑے گا اور دبنا پڑے گا، حق بات بولنے میں گنجائش نہیں رہے گی، اس کی بھی اجازت نہیں تھی پہلے۔ اور اس طرح جاؤ، اللہ کے واسطے اپنی غرض سمجھ کے طالب بن کے لوگوں کو ہدایت، لوگوں کو ہدایت۔ ایک مرتبہ یہاں محدث دکن ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت یہ کچھ کام کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں جماعتوں کے نام پر، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، ویران مسجد میں ٹھہرتے ہیں، لوگوں سے بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، سمجھاتے بجھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر مسجد ویران ہو جاتی ہے، تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ کیونکہ اس زمانے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کی شہادتوں کی بنیاد پر 400 سال تک دکن مسلم حکمرانوں کے تحت مسلمانوں کے غلبے اور خوشحالی کے ساتھ چلتا رہا، لیکن مسجدیں تب بھی ویران تھیں دکن کی۔ مسجدیں بنائی تو گئی بہت خوبصورت، لیکن ویران پڑی اس زمانے میں بھی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بابا، کوئی آ کر تمہارے چراغ میں تیل ڈال کے جلا دیتا ہے، تو اب اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹھہر کے اس کو بجھنے سے بھی بچائے، آگے تم لوگ حباب لگاؤ، تم لوگ بجھنے سے بچاؤ۔ کوئی آ کر تم کو تمہارا چراغ جلا کے دے رہا ہے، اب یہ چراغ بجھنے نہ دو، یہ تمہاری ذمہ داری، وہ ٹھہر کے رہے گا تمہارا چراغ نہیں بجھانے کے واسطے۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین بھی اچھے کام کو کبھی غلط کام نہیں کہا، اچھے کام کو اچھا کام کہا، علماء نے ویلکم کیا، علاقوں کے اندر کام چل پڑا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ جو کچھ بھی نقص ہے، کوتاہی ہے، کام بہت بڑھ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، کاموں کے اندر کچھ کمیاں آتی ہیں، اس کی اصلاح کرنا ہے، کام کو غلط کہنا نہیں، کمی کی اصلاح کرو۔ ہمارا پرانا ہو جائے برتن، اگر اس میں کوئی سوراخ ہو جائے سوراخ بند کرو، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کو اٹھا کے پھینک دو۔ کام میں چاہے کوئی سی تنظیم ہو، ایک تبلیغی جماعت ہی کی بات نہیں، کتنی جماعتیں، کسی جماعت کو دیکھ لو، کیا اپنے بانیوں اور اپنے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق 100% ہو رہا ہے؟ کمی کوتاہی ہر جگہ، کمی کوتاہی کو علماء ٹوکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر علماء ٹوکتے ہیں، علماء بتلاتے ہیں، تنقید کا حق حاصل ہے اور اصلاح کرتے ہیں، نہ مانو تو بھی اختلاف کرتے ہیں، کوئی غلطی کو غلطی کہہ کر فتویٰ دیتے ہیں، سب کی گنجائش موجود ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں تنقید برداشت کی جائے گی اور اسے سنا جائے گا، غور کیا جائے گا، اصلاح کی جائے گی، اور ہوتی رہتی ہے، مانتے ہیں۔ عوام اگر کسی وجہ سے ضد بھی کرے تو جہالت ہے، جہالت جہاں ہوگی وہاں گڑبڑ ہوگی، بس۔ لیکن مجموعی طور پر اتنا بڑا کام جو مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک میں جہاں مسلمان رہتے ہوں،
وہاں پر پہنچ گیا ہو اور لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو رہا ہو، الا ماشاء اللہ چند ایک ایسے ممالک جہاں پر پابندی ہے، نہ ہو تو وہاں بھی چلے گا، ہر جگہ چلے گا۔ اس کام کو ہم اٹھا کر کے ایک ساتھ یہ نہیں کہہ دے سکتے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ شرک ہے، یہ لوگ قبر پرستی سکھاتے ہیں۔ میں 40 برس سے عوامی خدمات انجام دے رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کوئی تبلیغی درگاہ جا کر قبر پرستی کر رہا، میں نے نہیں دیکھا۔ دوسری غلطیاں ہم ٹوکتے بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گندا تھا ہوگا، اسی خاندان سے آیا ہوگا جس خاندان میں آباء و اجداد سے درگاہ پرستی ہو رہی ہے، لیکن جب اس کام میں لگا اللہ کی توفیق سے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ لوگ قبوری ہیں، یعنی درگاہوں پہ مرنے والے لوگ ہیں، ماتھا ٹیکنے والے لوگ ہیں۔ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کہنے والا قولو قولا سدیدا کہہ کر یہ بات کہہ رہا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئی جب میں نے سنا خطبہ، پوری وہ خطبہ نکاح کی 3 آیتیں ہیں شروع میں، اسی میں یہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک عالم، ایک خطیب سچ بولنے کا خدا کا حکم سنا کر 100% جھوٹ ممبر پہ کھڑے ہو کر قوم کو سنا رہا، 100% جھوٹ ہے۔ مجھے بہت سی شکایتیں یہاں جو تبلیغی احباب ہوں گے ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیوں مولانا تو آج ہماری بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شکایتیں بہت لوگوں کو ہیں، وجہ کیا ہے کہ سب ہم غلطی کو غلطی بول رہے ہیں، ہوتی ہے شکایت، فطری چیز ہے، لیکن سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں۔ اس جگہ سے ہم نے بہت دفعے کہا ہے، بار بار کہا ہے، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں؟ ان کے اکابر قبر پرست ہیں؟ یہ لوگ نظام الدین اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مولانا الیاس صاحب کی قبر ہے، مولانا یوسف صاحب کی، مولانا انعام صاحب کی قبریں ہیں۔ ارے مسجد سے متصل قبرستان ہے، ان کا آبائی قبرستان ہے، اس قبرستان میں ان کے مردے دفن ہیں۔ لیکن کئی لوگوں سے پوچھو جو نظام الدین گئے وہ قبرستان بھی گئے ہیں کیا؟ ان کو تو وہاں جا کے فاتحہ درود کی بھی توفیق نہیں ہوئی، وہ اپنے مرکز میں گئے، مرکز کی باتیں سنی، اپنا نظام لیا، اپنا کام لیا، چل پڑے وہاں سے۔ قریب میں پیچھے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، کون وہاں پر درگاہ پہ جا رہا ہے قبر پرستی کرنے کے واسطے؟ حالانکہ جو لوگ وہاں غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اگر آدمی کسی جگہ پہنچ جائے بلا ارادہ اور بغیر کسی مقصد کے، لیکن وہاں کوئی اللہ والے مدفون ہوں، تو ہم اس اللہ کے نیک بندے کے لیے دعا کرنے کو وہاں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کس کو کہنا ہے یہ مردوں ہی کو تو کہنا ہے جا کر کے۔ میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو قبرستان جانے سے، فزوروہا، اب کرو قبروں کی زیارت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، تو وہاں جاتے تو بھی گناہ نہیں تھا۔ ہاں غلط کام کرنا گناہ ہے کہیں بھی جا کر، لیکن صرف جاتے تو گناہ نہیں تھا۔ زیارت قبور کی تو اجازت نبی دے رہے ہیں، فزوروہا، جاؤ قبرستان کو، قبروں پر۔ تو حضور علیہ السلام کی اجازت کے باوجود نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدعات ہے، خرافات ہے، بہت بندے نہیں جاتے۔ جو نظر آتے ہیں وہ سیر سپاٹا کے لیے آئے ہوئے لوگ، جو کام کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ تو وہاں نہیں جاتے، اپنے اپنے شہروں میں درگاہیں ہیں وہاں پر نہیں جاتے۔ کس بنیاد پر؟ اور ان کو تو کہی دیا عوام کو، بیچارے وہ عوام بھی نہیں پر بھی تہمت ہے یہ، لیکن ان کے اکابر کو کہہ دیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین۔ ہم کسی سے تقابل پسند نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس موقع کے اوپر اتنی سری دھاندلی کے بعد کہنے کا حق رکھتے ہیں
کہ جو وزیر امور مذہبی ہیں سعودی عربیہ کے، جن اکابر کو ہندوستان میں اللہ نے پیدا کیا اور وہ دعوت و تبلیغ یا تعلیم و تعلم اور مدارس کے اکابر ہیں، وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، ان اکابر کے علوم کے پاس ہم کو بھی نہیں پہنچ سکتا وزیر۔ وہ علوم اللہ نے دیا ہے، وہ قرآن پر عبور دیا ہے، وہ حدیثوں میں کمال دیا ہے، اتباع سنت کا وہ ذوق دیا ہے کہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے وزیر صاحب، وہ اتباع سنت کا ذوق اللہ نے ان کو دیا، عشق رسول عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ توحید توحید توحید، کیا توحید کوئی بازار میں ملنے والی چیز ہے؟ یا آپ جس کو توحید کہتے ہیں وہ توحید ہو جائے گی؟ توحید ایک عقیدہ ہے جو اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، انہوں نے جو کہا اسی کو توحید کہیں گے۔ آپ جو توحید کے نام پہ غلو کر رہے ہیں وہ خود توحید کے خلاف ہے، توحید کا نام لے کر توحید کے خلاف، جیسے سچائی کی آیت پڑھ کے جھوٹ بولا ہے، اسی طرح توحید کا نام لے کر توحید کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیا توحید امریکہ کی غلامی کرنے کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ کیا توحید یہودیوں کی تعلیم کے لیے درسگاہیں اور مدرسے کھولنے کا نام ہے؟ اپنے مدرسے بند کروا رہے ہیں اور یہودیوں کے مدرسے کھل رہے ہیں، اس کا نام توحید ہے؟ بڑے دھڑلے سے خطیبوں نے کہا کہ توحید و سنت کی زمین، ہماری زمین توحید و سنت کی زمین ہے، اس زمین کو کچھ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناچنا گانا ہی توحید و سنت ہے؟ یہ ان کے پرنٹ لے کر کے اپنی میوزیم میں رکھنا شرک نہیں ہے؟ آج آپ میوزیم میں تماشے کے لیے رکھ رہے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے جو فاسق ہیں فاجر ہیں زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے آج آپ ان کے ہاتھوں کا پرنٹ لے کے رکھ رہے ہیں۔ کل تمہاری اولاد اس کو خدا سمجھ کر پوجے گی، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وہی ہوگا آگے چل کر۔ کس کو شرک کہتے ہیں، کس کو توحید کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبتوں کو شرک کہتے ہیں۔ ایک دروازے پہ جاؤ حرم کے، اپنے ہی آبا و اجداد کے نام رکھے ہوئے کہ جب کھلا مسجد کا نام رکھنا ہے، مسجد کا نام کسی کے نام سے نہیں رکھو، مسجد تقوی رکھو، مسجد توحید رکھو، مسجد ایمان رکھو، کیونکہ لوگوں کے نام سے مسجد کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ احتیاط ہے، اور یہاں یہ احتیاط ہے، باب ملک فہد، باب ملک عبداللہ، باب ملک فلاں، باب ملک فلاں، وہاں کا شرک کر رہے ہو بھائی؟ وہاں کیوں نہیں اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر صحابہ کے نام رکھو نا، اللہ والوں کے نام رکھو، ائمہ مجتہدین کے نام رکھو، وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے باپ دادا کے لیے جو چاہے کر لو۔ پورے نجد کے گاؤں کو کروڑا کروڑ قوم کا املاک خرچ کر کے اسی طریقے سے باقی رکھنے کے لیے اس میں کام کرنے والے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ عمارتیں اسی طرح باقی رکھنے کے واسطے کوئی لکوڈ بنا کر کیمیکل کروڑوں ریال خرچ کر کے ان گاؤں کو آبا و اجداد کے محفوظ کیا گیا ہے، اور جو نبی کے اور صحابہ کے نشانات تھے سب مٹا دیے گئے ہیں، کچھ باقی نہیں رکھا گیا۔ تو کیا خواہ مخواہ کی جانبداری کر رہے ہو آپ؟ بھائی ہمیں صرف اس لیے عربوں سے محبت ہے کہ وہ عرب ہیں، ہم اس لیے ان کے محبت رکھتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ رب العزت اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا تو عربوں کو کھڑا کرے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحبی تبلیغی جماعت کو لے کر جب عرب علاقوں میں گئے تو عربوں کو آگے کرتے تھے، آگے چلتے بھی نہیں تھے، یہ فرماتے تھے کہ آگے بڑھو، قیادت کرو، اللہ نے تمہارے ذریعے دنیا کی گمراہی کو ختم کیا ہے اور آئندہ بھی خدا تمہارے ہی ذریعے ختم کرے گا، میں تم لوگوں کو جگانے آیا۔ ایسے مخلصین، ایسے محبت رکھنے والے آج ان کے نزدیک مشرک ہو گئے، قبر پرست ہو گئے، اور دہشت گردی تو خیر آج تک دنیا میں دہشت گردی کے لفظ کی تعریف کسی ڈکشنری میں نہیں۔ جس کو اپنے خلاف سمجھو دہشت گرد بول دو، ابھی تک یہی ہو رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے، تو خیر چھوڑو اس کو، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے خطبے میں
یہاں بیٹھ کر گزشتہ 40 برسوں میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کی سیرت پر سوال عمری پر تاریخی بیان کیا ہو. دین کی باتیں ہی بیان ہوتی رہیں. ہمارے مختلف عنوانات پہ ہم بولتے رہے. کسی خاص شخصیت یا جماعت کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے نہیں بیان کی. آج اس لیے بیان کی کہ جب ہزاروں مسجدوں کے ممبروں سے غلط بیانی ہوئی ہے تو ہمارا فرض اور حق ہے کہ ہم سچ بیانی کریں. اور جو لوگوں کو خیال ہو رہا ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد کچھ لوگ یوٹیوب میں ایسے آ گئے ہیں جیسے بارش کے بعد کیڑے آ جاتے ہیں اور ایسے اچھل کود کے کفر و شرک کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، خدا کو وہ دکھانا ہی نہیں. ایسے ثابت کر رہے ہیں اپنی حکومت کی حمایت میں. اردو والے ہندوستانی وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ خود ان کے اپنے مسلک اور اپنی جماعت اہل حدیث میں کوئی وقت نہیں. یہ موصوف وہاں آئے تھے تمل ناڈو میں. ہمارے چند علماء نے جا کر کے جامعہ دارالسلام عمر آباد جو اہل حدیث کا بہت بڑا مدرسہ ہے، قدیم مدرسہ ہے، اس کے پاس جا کر کاکا سعید صاحب سے جو وہ بھی عالم ہیں اور اس کے محتمل ہیں، یہ پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے، آپ کے لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کا آدمی ہے، کیسی خرافات بکتا ہے. کبھی اس کو مولانا قاسم نانوتوی جہنم میں نظر آتے ہیں، کبھی شیخ الحدیث مولانا زکریا کفر پر مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہ کرامتوں کا قائل ہے، پھر بھی اتنی بڑی کرامت کے کون کہاں ہے سب اس کو پتا ہے. تو اتنے بڑا تو کاکا سعید احمد صاحب نے اس مدرسے کے محتمم نے کہا کہ یہ ہم سے مت پوچھو، اگر ہم ان کو اپنا آدمی سمجھتے تو ہمارے مدرسے میں دعوت دیتے اور ہم یہاں بلاتے. تو جن لوگوں کو ان کی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آج عام مسلمین صرف تعصب مسلکی کی وجہ سے ان لوگوں کی باتیں پھیلا کر لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلانا، دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا. ارے بابا، آپ کو جو مسلک پسند ہے اسی پہ رہو، آپ جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اسی میں رہو. آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ میں حق پہ ہوں. ہم نے کب کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو؟ ہم تو نہیں کہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو مسلمان کہو. آپ لوگوں کو مسلمان بنانے آئے. نبی کے دل کی تمنا یہ تھی. آج ہی میں بخاری پڑھا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسا راس المنافقین، انتہائی گندا اور بدکردار شخص، جب وہ مر گیا تو قمیض اتار کے دی کہ میری قمیض پہنا دو، اللہ شاید رحم کر دے اس کے جنازے میت کے اوپر. اللہ اکبر. یہ بخاری میں ہے. بخاری کا نام لے کر صرف چند حدیثیں رٹ لی ہیں اور باقی بخاری پڑھو نا، سمجھ میں آئے. حضور علیہ السلام کو تو لوگوں کی بخشوانے کی اتنی فکر ہے اور آپ کو سب کو جہنم میں بھیجنے کا شوق، سب کو مشرک بنا کے جہنم میں بھیجنے کا شوق. الامان الحفیظ. اللہ مسلکی تعصب سے علماء کی بھی حفاظت فرمائے، عوام کی بھی حفاظت فرمائے. بولو حق، بولو حق، بولو اور حق کے خلاف مت بولو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سیدھے رستے پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد